اس عظیم الشان پروگرام میں مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، یار مزار، یار وفادار جناب صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ، شان و عظمت کیا ہے، میں انشاءاللہ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ دوستو احباب جوش و جذبے کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ، کامل انہماک کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ میں نصر العلوم سے اٹھنے والی صدیق کی شان کی آواز اسلام آباد کے ایوانوں تک نہیں، ایران تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس آواز کو بلند کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے صدیق و فاروق کا پیار ہمیں اس طرح سکھایا ہے جس طرح انہوں نے ہمیں قرآن کی سورت اور جناب محمد کی سنت سکھائی ہے۔ وَكَانَ صَالِحُ السَّلَفِ يُعَلِّمُونَ أَوْلَادَهُمْ حُبَّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَمَا يُعَلِّمُونَ السُّورَةَ أَوِ السُّنَّةَ۔ اور کائنات میں بسنے والوں، تمہیں صدیق کی شان سننا ہوگی۔ تم کیا ہو؟ اور صدیق تو وہ ہے جس کی شان خود محمد سنتا ہے۔ یہ یقین نہ ہے تو امام حاکم کو پڑھ کے دیکھ۔ امام حاکم فرماتے ہیں نبی کا دیوانہ وہ پروانہ، وہ شدائی اور فدائی
نبی کا وہ مستانہ جسے کائنات حسان ابن ثابت کے نام سے جانتی ہے کہ وہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گلیوں میں کوچوں اور بازاروں میں پیغمبر کی شان کے نعرے لگا رہا ہے اور دنیا کو نبی کا مقام و مرتبہ بتا رہا ہے. حسان کی آواز گونج رہی ہے اجمل من قلم ترکت عین واحسن من قلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. پیغمبر کی عظمت کے جھنڈوں کو بلند کرنے والا حسان ابن ثابت جب رسول اللہ کی تعریف میں بولتا ہے ہائے ابو بکر تجھ پہ جان قربان کیوں نہ کروں، تیری صداقت کے ڈنکے پاکستان کی گلی گلی میں کیوں نہ بجاؤں. کائنات کا امام سن کے کیا کہتا ہے؟ او حسان جی اللہ کے پیغمبر، فرمایا حل قلت فی ابی بکر شیئا، مجھے بتا اور میری شان کے ترانے گانے والے حسان مجھے بتا تو نے میرے صدیق کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے کہ نہیں؟ حل قلت فی ابی بکر شیئا، بتا میرے صدیق کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے کہ نہیں؟ حسان ابن ثابت فرماتے ہیں قال نعم، آقا میں نے کہا ہے. ہائے صدیق تیری عظمت پہ قربان ہو جاؤں. کائنات کے امام کے الفاظ سنو، کائنات کے امام نے کیا کہا؟ رسول ہاشمی نے کہا قال قل وانا اسمع. او حسان تو صدیق کے بارے میں کہہ، میں محمد بیٹھ کے سنتا ہوں. قال قل وانا اسمع. او حکمرانو، او آنکھوں پہ کالی پٹی باندھنے والوں، اور سنو اہل حدیث کی للکار، یلغار اور پکار سنو. کائنات کے رب کی قسم ہے جس کی شان نبی بیٹھ کے سنے اس پہ ہم قربان کیوں نہ ہو. اور بتلاؤ قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ یوں نہیں یوں نہیں، میں بڑی دیر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں. اگر یوں ہی سوئے رہو گے، یوں ہی غفلت میں پڑے رہو گے، صدیق کو لوگ گالیاں دیتے رہیں گے. اس طرح جاگ جاؤ، گوجرانوالا کی سرزمین میں پتہ چل جائے صدیق کے دیوانے آئے ہیں، پروانے آئے ہیں، نستانے آئے ہیں. صدیق کی صداقت کا لوہا منوا کے جائیں گے، صدیق کے دشمن کو بھگا کے جائیں گے. تمہاری جامعہ اسلامیہ نصر العلوم سے باہر نہیں جا رہی، باہر بیٹھے ہوئے روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں. ان کو کہو آج روزہ توڑنا ہوگا. میں جامعہ نصر العلوم میں آج صدیق 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 کروا کے جاؤں گا.
امام کہہ رہا ہے، رسول ہاشمی کہہ رہا ہے، میرا آقا کہہ رہا ہے، میرا رہبر کہہ رہا ہے، میرا رہنما کہہ رہا ہے، میرا پیشوا کہہ رہا ہے، میرا مقتدا کہہ رہا ہے، ساری کائنات کا سردار کہہ رہا ہے، کالا کول وانا اسما ہو۔ اوے حسان، صدیق کی شان میں شعر تو پڑھے گا، سنیں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقالا وثانی یسنین فی الغار المنیف منیف وقد طاب العدو بہی سعید الجبلا وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من البریت لم یعدل بہی احدا۔ ہائے حسان بولا، نبی نے حسان کی زبان سے ہائے صدیق کی شان سنی، صدیق کا مقام سنا۔ میرا نبی کیا کرتا ہے، اور تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور تیری پیشانی سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اور تیری پیشانی پہ بال پڑ جاتے ہیں، ہائے تو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، جو جی میں آئے کر لے، تو ناراض ہوتا ہے، ہو جا تو ہاں شور مچاتا ہے، مچا لے، تو ہمیں پکڑتا ہے، پکڑ لے، تو ہمیں بند کرتا ہے، بند کر دے، نہیں تو ہمیں مار دے، ہم صدیق کی صداقت کے نعرے لگا کے رہیں گے۔ نبی نے کیا کیا؟ فضاہے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، اور صدیق کی شان سن کے میرا محبوب اتنا خوش ہوا کہ محمد کے دانت نظر آنے لگ گئے۔ کائنات کا امام اتنا خوش ہوا، ہائے ہائے۔ پھر میرے نبی نے کیا کہا؟ اس صدیق کو گالی دیتا ہے، اس صدیق کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، اس صدیق پہ تبرہ کرتا ہے۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، کالا ثم کالا صدقت یا حسان۔ اے حسان، تو نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا، تو نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، سچ کہا ہے۔ ہوا کما قلتا، ہاں میرا صدیق ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے۔ ہائے میرا نبی بھی بولا، اس صدیق کی شان میں کیوں نہ بولوں؟ گوجرانوالا کی سرزمین پہ بولوں، پاکستان کی گلی گلی میں بولوں۔ اہل حدیث، تجھے سستی چھوڑنا ہوگی، تجھے کاہلی چھوڑنا ہوگی، تجھے غفلت چھوڑنا ہوگی، تجھے میدان میں آنا ہوگا، صدیق کی صداقت کا نعرہ لگانا ہوگا، جس کے بارے میں کائنات کا امام کہہ رہا ہے، ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین اے افضل من نبی بکر۔ دنیا کو بتا دو، دنیا کو بتا دو، روح زمین میں انبیاء اور رسل کے بعد آمینہ کا لال کہتا ہے ابو بکر سے افضل۔ بولو سارے، ابو بکر سے افضل، سارے کہو ابو بکر سے افضل۔ یہ تو نبی بول رہا ہے، یہ تو نبی بول رہا ہے۔ میں نے علی المرتضیٰ کو دیکھا، حسنین کے بابا کو دیکھا، ارے میں نے فاطمہ کے سرتاج کو دیکھا، میں نے ہائے ہائے اس شخص کو دیکھا جس کے انتظار میں جنت بیٹھی ہوئی ہے، ہائے میں نے اس کو دیکھا۔ کائنات کے امام جناب صدیق، کائنات کے امام رسول اللہ کے یارگار صدیق اکبر کے بارے میں جناب علی بھی بولے، میں کیوں نہ بولوں؟ میں کیوں بزدلی کا مظاہرہ کروں؟ میں کیوں ہاں
تجھے علی وجہ البصیرت صدیق کی شان نہ سناؤ؟ حضرت علی بولے فضائل صحابہ امام احمد ابن حنبل کی اٹھا، ان یاروں کی کتاب رجال الکشی اٹھا، ہائے میرا محبوب اپنے یار کی عظمت کو بیان کر گیا ہے۔ علی کیوں نہ بولے، علی کیوں نہ بولے، علی کیوں نہ بولے؟ ہائے میرا علی جو ہے وہ تو رب ذوالجلال کی قسم ہے، عبادت گزار علی ہے، اطاعت گزار علی ہے، فرما بردار علی ہے، وہ کیوں نہ بولے؟ میں تو کہتا ہوں وہ تو پیار و محبت کا شاہکار علی ہے، وہ کیوں نہ بولے؟ وہ تو اتفاق و اتحاد کا علم بردار علی ہے، وہ بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اے سن ذرا النبی جحیفہ قال سمعت علیا یقول، میں نے جناب علی کی زبان سے اپنے کانوں سے سنا ہے، یقول وہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اور دنیا والوں ذرا سنو تو صحیح نا، علی کیا کہتے ہیں؟ الا اخبرکم، الا اخبرکم، دنیا والوں میں تمہیں متنبع نہ کروں، میں تمہیں بتاؤں نا، میں تمہیں سمجھاؤں نا، میں تمہیں خبر نہ دوں، میں تجھے اطلاع نہ دوں؟ الا اخبرکم بخیر ہذہ الامت بعد نبیہا، میں تمہیں بتاؤں نا نبی کے بعد دنیا میں افضل کون ہے؟ علی کا نام لے کے صدیق کو گالی دینے والے، علی کا نام لے کے صدیق کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والے، سن ذرا علی کہہ رہے ہیں الا اخبرکم بما، الا اخبرکم بخیر ہذہ الامت بعد نبیہا، میں تمہیں بتاؤں نا سب سے اعلیٰ افضل کون ہے؟ علی جی بتاؤ۔ علی بولے قال ابو بکر، قال ابو بکر، ابھی میری آنے دو آواز ذرا، ان کی آواز آئے گی اور میں اس آواز کو نشر العلوم میں نہیں رہنے دوں گا، یہ آواز جائے گی پاکستان کے حکمرانوں کے ایوانوں تک جائے گی، صدیق کے دشمنوں ایرانیوں تک جائے گی۔ سنو سنو اگلے الفاظ میں پڑھنے لگا ہوں، رجال الکشی سے کتاب بھی تمہاری ہے، الفاظ بھی تمہارے ہیں، حروف بھی تمہارے ہیں، پریس بھی تمہارا ہے، آئے آئے کاتب بھی تمہارا ہے، مؤلف بھی تمہارا ہے، چھپی بھی تمہارے پریس سے ہے۔ اس نے کیا کہا؟ کہا لا یفضلنی، لا یفضلنی علی احد، لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر، اور دنیا والوں کوئی میں علی کو ابو بکر پہ فضیلت نہ دے، اگر کسی نے مجھے ابو بکر پہ فضیلت دی میں اعلان کر کے کہتا ہوں، علی کہتے ہیں اللہ چلتو حد المفتری، میں اس کی پشت پہ اچھی کوڑے لگاؤں گا۔ سنو اب مجھے بتلاؤ، سنو للکار میری ہی گونجے گی کہ آپ کی بھی گونجے گی؟ سنو یارو بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دائیں بائیں میرے دو بھائی شیر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک معاویہ ابو بکر بیٹھا ہوا ہے، حبیب الرحمن بیٹھا ہوا ہے، میرے بھائی شیر پنجاب مولانا منظور صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ تو جناب رسول اللہ کی بات ہے، یہ تو علی المرتضیٰ کی بات ہے۔ اہل حدیثوں میں تمہاری بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اہل توحید کی
بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اہل حق کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اہل خیرت کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ یہ ہے، بتلاؤں اور بولو، ڈرے بیٹھے ہو بتلاؤں؟ میں کہتا ہوں جس طرح پھولوں میں گلاب کا پھول افضل ہے، اور جس طرح دھاتوں میں سونا افضل ہے، اور جس طرح موتیوں میں زمرد اور یاقوت افضل ہے، اور جس طرح مہینوں میں رمضان افضل ہے، اور جس طرح دنوں میں جمعے کا دن افضل ہے، جس طرح راتوں میں لیلۃ القدر افضل ہے، جس طرح اوقات میں تہجد کا وقت افضل ہے، جس طرح پانیوں میں زمزم افضل ہے، اور جس طرح کتابوں میں قرآن افضل ہے، جس طرح دنیا کو بتاؤ شہروں میں مکہ مدینہ افضل ہے، جس طرح امتوں میں ہائے نہیں جس طرح مخلوقوں میں انسانی مخلوق افضل ہے، جس طرح سارے انسانوں میں انبیاء افضل ہیں، سارے انبیاء میں 313 رسول افضل ہے، 313 رسولوں میں 5 رسول افضل ہے، 5 رسولوں میں محمد الرسول اللہ افضل ہے، جس طرح امتوں میں امت محمدیہ افضل ہے، ساری امت میں اصحاب محمد افضل ہے، سارے اصحاب میں 1400 صحابہ افضل ہے، 1400 صحابہ میں 313 افضل ہے، 313 میں 10 مبشرہ افضل ہے، 10 مبشرہ میں اور نبی کے 4 خلیفے افضل ہیں۔ اہل حدیث کا عقیدہ لکھو، ان چاروں میں عائشہ کا بابا ابو بکر افضل ہے۔ سنو ذرا، سنو ذرا، سنو ذرا، سنو، شان کیا پوچھتے ہو صدیق کی؟ ہائے میں قربان جاؤں، آسمان والے نے مدینے والے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے مسجد اقصی میں انبیاء کو جمع کیا۔ کس کو جمع کیا؟ سارے نبی جمع کیے، ان سب کو جمع کر کے آگے کس کو کھڑا کیا؟ اور بولو کس کو کھڑا کیا؟ رسول اللہ کو۔ کیوں؟ کہ دنیا کو پتا چل جائے میرا محمد صرف انبیاء میں نبی بن کے نہیں آیا، امام الانبیاء بھی بن کے آیا ہے۔ آگے کھڑا کر کے بتایا کہ یہ امام ہے تمہارا۔ ایک دور آیا، نبی نے کہا ابو بکر آؤ آگے کھڑے ہو جاؤ، آؤ آگے کھڑے ہو جاؤ۔ آقا کیوں؟ پیچھے تو علی بھی کھڑے ہیں، حسنین بھی کھڑے ہیں، عباس بھی کھڑے ہیں، کیوں؟ ابو بکر کو کیوں بلایا؟ ابو بکر کو آگے کیوں کھڑا کیا؟ رب نے دنیا کو بتایا نبیوں کا امام آمینہ کا لال ہے، صحابہ کا امام عائشہ کا بابا ہے۔ سنا ذرا، سنا ذرا، انشاءاللہ اللہ ساتھ ہے۔ بات مجھے بھی کرنے دو ذرا، مجھے بھی کہنے دو ذرا، مجھے بھی کہنے دو۔ ہائے ہائے میں کیا کروں، صدیق تیری عظمت پہ کیا بولوں؟ زمانہ معترف ہے صدیق تیری شان کا، زمانہ معترف ہے صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا۔ یار اونچی کو ابو بکر، ابو بکر۔
زمانہ معترف ہے صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا، تجھ ہی سے پھیلا نور اسلام عرب اور شام میں، تجھ ہی سے پھیلا نور اسلام عرب اور شام میں، مٹ گیا نام ارتداد و کفر کا، طغیان کا۔ اور پھر تم میرے آپ بات کرو، بٹھاؤ ان کو، بیٹھ جاؤ ذرا، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، بیٹھ جاؤ، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، تمہارے ایمان کا امتحان لینے لگا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہاری محبتوں کا جائزہ لینے لگا ہوں۔ یار صدیق کے لیے کیوں نہیں بولتے ہو؟ میرا اعلان سن لو، میرے اپنے بھی صدیق پہ قربان، میرے یار بھی صدیق پہ قربان، میرے ساتھی بھی صدیق پہ قربان، میرے عزیز و اقارب بھی صدیق پہ قربان، میرے ہاں رشتہ دار بھی صدیق کی عظمت پہ قربان، اور میرے ماں باپ بھی قربان، اور میری اولاد بھی قربان، اور میرے یہ عظمت صحابہ کے کارکن بھی قربان، اور رب ذوالجلال کی قسم ہے صدیق کی شان پہ طارق یزدانی بھی قربان ہے۔ آخری بات کرنے جا رہا ہوں، تم نے میرے ساتھ بولنا ہے، صدیق 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 کہلانے جا رہا ہوں۔ میں تم سے پوچھنے جا رہا ہوں، والسابقون الاولون کا سب سے پہلے انعام پانے والا کون؟ ابو بکر ابو بکر ابو بکر، میں تجھے رٹا کے جاؤں گا۔ اور والسابقون الاولون کا انعام پانے والا کون؟ ثانی یسنین فی الغار کا اور شرف پانے والا کون؟ لا تحزن ان اللہ معنا کا انعام پانے والا کون؟ اور مجھے بتا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کا خطاب پانے والا کون؟ مجھے بتا ذرا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ کا اعزاز و افتخار پانے والا کون؟ وَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ کا انعام پانے والا کون؟ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کا مصداق بننے والا کون؟ مجھے بتا ذرا، مجھے بتا، میں تجھ سے پوچھنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے اسلام لانے والا کون؟ یوں نہیں لوگوں کو پتا چلے صدیق کے دیوانے آئے ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والا کون؟ اور سب سے پہلے اسلام کا برملا اظہار کرنے والا کون؟ سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کرنے والا کون؟ اور سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا لہرانے والا کون؟ مجھے بتا، سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھانے والا کون؟ سب سے پہلے اپنے جسم کو لہولہان کرانے والا کون؟ سب سے پہلے غریبوں مسکینوں کا خیال کرنے والا کون؟ اور سب سے پہلے بیماروں کی بیمار پرسی کرنے والا کون؟ اور سب سے پہلے معراج کو تسلیم کرنے والا کون؟ اور سب سے پہلے قرآن کو جمع کروانے والا کون؟ سب سے پہلے قرآن کا نام مصحف رکھنے والا کون؟ اور سب سے پہلے خلیفہ رسول کہلانے والا کون؟ اور سب سے پہلے نبی کے مصلی پر امامت کے فرائض سر انجام دینے والا کون؟ اور سب سے پہلے عتیق کا اعزاز پانے والا کون؟ سب سے پہلے صدیق کا لقب پانے والا کون؟ مجھے بتا، سب سے پہلے فتنہ ارتداد کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا کون؟ مجھے بتاؤ، منکرین ختم نبوت کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا کون؟ مجھے بتا ذرا گجرانوالیہ، مجھے بتا رب
ذوالجلال کی قسم ہے، اور سب سے پہلے رب کی جنت میں جانے والا کون؟ سب سے پہلے جنت کا ٹکٹ پانے والا کون؟ سب سے پہلے صدیق کہلانے والا کون؟